ضمیر افاقی صاحب اور میاں حبیب صاحب سینئر جرنلسٹ اور سینئر تجزیہ کار، صدر مملکت نے ترمیمی آرڈیننس جاری کیے ہیں جن میں ایک کے تحت چیئرمین نیب جو پہلے سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کا کیس پروسیڈ ہو سکتا تھا، اب وہ صدر مملکت کے پاس کیس جائے گا کسی بھی شکایت کی صورت میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پچھلے جو صدارتی ترمیمی آرڈیننس تھا وہ بھی ترمیمی تھا، اس میں یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو نیب کے دائرہ اختیار سے نکال دیا گیا تھا۔ فراڈ ہے، دھوکہ ہے، مضاربہ ہے۔ مضاربہ ہوتا ہے کہ بینکوں سے لون لے کے کچھ کمپنیاں بن جاتی ہیں، پھر لوگوں کو لون دیتی ہیں، فراڈ کرتی ہیں اور پھر کھا جاتے ہیں پیسے۔ اسی طرح فراڈ میں اور یہ دوسرے دھوکہ دہی میں ہاؤسنگ سوسائٹیز آتی تھیں۔ یہ ایک ہمارا موضوع رہے گا۔ اور دوسرا سب سے اہم جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ پی ٹی اے کی حکومت میں کتنے کو لوگ دانا بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس وقت پنجاب میں مسلم لیگ نون کا جو 133 میں الیکشن ہونے جا رہا ہے 5 دسمبر کو، ملک پرویز صاحب مرحوم بڑے ایک اچھے انسان تھے، ان کی سیٹ پر ہو رہا ہے اور ان کی مسز یعنی شائستہ صاحبہ الیکشن لڑ رہی ہیں۔ تو دوسری طرف جمشید اقبال چیمہ صاحب اور ان کی مسز مسرت چیمہ صاحب ان کے پی ٹی اے کے کینڈیڈیٹ تھے، تو ان کے کاغذ ریجیکٹ ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں کہ اس میں اس علاقے کے جو ووٹر تھے انہوں نے تائید کنندہ کے طور پر نہیں تھے، وہ کسی اور حلقے سے تعلق رکھتے تھے۔ پھر اس کا یہ متبادل کیا گیا کہ چیف الیکشن کمیشن کو صوبائی حکومت نے خط لکھا کہ الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، ملک میں حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ وہ آج درخواست ریجیکٹ ہو گئی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ کون ذمہ دار ہے؟ یہ پی ٹی کی عادت کو دیکھنا چاہیے کہ پنجاب میں گورننس کا کیا حال ہے، یہ الیکشن ان کے ساتھ کیا کرنے والے تھے، اور پھر یہ بڑے بدتر طریقے سے یہ ہوا ہے، یہ سازش ہوئی ہے، کیا الیکشن کو لڑنا چاہتا تھا نہیں چاہتا تھا، یہ بڑا سوال ہمارا پینل کرے گا۔ اور لاہور میں سموگ جو ہے وہ اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے، جو ماحولیاتی آلودگی ہے پوری دنیا میں مبارک ہو نمبر 1 پر ہے۔ یہ ہمارے موضوع رہیں گے۔ میاں حبیب صاحب کیا کہیں گے؟ ترمیمی آرڈیننس یا آرڈیننس تو ایشو ہو سکتے ہیں، یہ آئینی طور پر صدر مملکت کا اختیار حاصل ہے، لیکن یہ کوئی لوگ وہاں جو بیٹھے ہوتے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سے پہلے بھی کئی امینڈمنٹس ہوئیں، ایکسٹینشنیں ہوئیں، یعنی کون لوگ ان کو مشورہ دیتے ہیں، پھر واپس لیتے ہیں، پھر امینڈمنٹ کرتے ہیں، پھر ترمیمی آرڈیننس جاری کرتے ہیں؟ اس کے بارے میں کیا کہیں؟ اصل میں اقبال شاہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ میں لباب بتانا چاہ رہا ہوں، بحث تو اس پہ بڑی لمبی ہو سکتی ہے۔ یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے نا وہ اس نے اتنا خوف اور ڈر پیدا کر دیا تھا احتساب کے حوالے سے کہ نہ سرکاری ملازم کام کرنے کے لیے تیار تھا، نہ جو ہے آپ کا سرمایہ باہر نکالنے کے لیے تیار تھا، اور نہ ہی جو ہے وہ ٹریڈرز جو تھے وہ اس سسٹم کو قبول کر رہے تھے۔ اور خوف یہ تھا کہ جی ہم کیا کریں، نیب نے چھریاں تیز کی ہوئی ہیں اور وہ چمڑی ادھیڑ دیتے ہیں اور یہ دیتے ہیں، اور بہرحال ایک خوف تھا۔ حکومت نے اپنے معاملات چلانے کے لیے سوسائٹی کے ساتھ کمپرومائز کرنے کے لیے ترمیمی آرڈیننس لے کے آئے، پھر اس پہ جو ہے وابیلا ہوا اور کئی چیزیں آئیں، تو پھر انہوں نے ایک اور آرڈیننس لے کے آئے، ترمیمی آرڈیننس۔ اب اس ترمیمی آرڈیننس میں پھر ایک اور آرڈیننس آیا ہے جو ترمیمی آرڈیننس میں بھی ترمیم لے کے آیا۔ تو بہرحال اور یہ سارا، لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سارا جو ہے نا سسٹم کو چلانے کے لیے، اور اگر دوسرے لفظوں میں کہا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعی یہ سوسائٹی کے ساتھ ایک این آر او ہے کہ کسی طریقے سے اعتماد بحال کیا جائے، کسی طریقے سے سرمایہ دار کو یہ یقین دلایا جائے کہ آپ کو کچھ نہیں کہا جائے گا، آپ جو ہے وہ اپنا سرمایہ باہر نکالیں، نیب آپ کو پہنچے گا۔ سرکاری ملازم کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ آپ کھل کے کام کریں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، آپ کو جو ہے وہ نیب نہیں پوچھے گی۔ میاں صاحب وہ سرکاری ملازم کو کوئی منع پہلے بھی نہیں کیا گیا تھا، اس میں ہوتی یہ ہے کہ آڈٹ رپورٹ میں ڈیفیشنسیز ہوتی ہیں، وہ ڈیفیشنسی ہمیشہ ریکٹیفائی بھی ہو جاتی ہیں۔ اکثر یہ لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ جی جو ڈیفیشنسیز ہیں، ڈیفیشنسی مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی رجسٹری کرائی ہے، میں ایک صرف مثال دوں گا کہ وہ آپ نے اسٹیمپ ڈیوٹی صحیح نہیں لگائی تو وہ ریکوریبل ہے، وہ ایوری ٹائم یعنی وہ ہے پابند ہے آدمی کہ اگر اس کو ریسیو کی جا سکتی ہے، تو مسئلہ یہ لیکن فراڈ نہیں ہوتا۔ میری بات سنیں، آپ بھی اقبال شاہ صاحب سرکاری سسٹم کو سارا سمجھتے ہیں، یہاں تو لوگ فائل پہ سائن نہیں کرتے تھے، کہہ رہے تھے وہ لنگر آن کرتے جاتے تھے، کہتے تھے جی نہیں جناب ہم نہیں اس پہ سائن کریں گے، کل کو نیب ہمیں بلا لے تو ہم کس کی ماں کو ماسی کہیں گے۔ تو صورتحال تو یہاں یہ بنی ہوئی
प्राइम मिनिस्टर तक लोगों ने जो है वो सरकारी अफसरों ने जब उन्होंने बेशुमार जगहों पे ऐसे कहा तो लोगों ने उनको कहा जी इस वजह से टीम नहीं बन पा रही, इस वजह से लोग जो है वो काम नहीं कर रहे कि वो उनको खतरा है कि वो जो है नैब उनको बुला लेगा। फिर उन्होंने सबसे पहले तो उनको एनआरओ दिया, उनको यकीन दहानी कराई कि आपको कोई नहीं पूछने वाला, आप काम करें। तो किसी हद तक सरकारी मुलाजम ने जो है वो हामी भरी और वो काम करने के लिए तैयार हुए। उसके बाद फिर सरमायादार सबसे बड़ी रुकावट, उन्होंने कहा भाई हम किस तरह अपना पैसा इन्वेस्ट करें, आप कहते हैं पैसा इन्वेस्ट करें कोई नहीं पूछेगा, तो हमें तो कल को नैब बुला लेगा। फिर उसके बाद यकीन करें कि सियासतदानों में भी ऐसी चीजें थी। बहरहाल लेकिन अब भी जो है ये सारा कुछ जो कुछ हुआ है ये इस पे सबसे पहले जो है अपोजिशन इस पे शोर मचाती थी। अब अपोजिशन जो है वो हर हालत में वो कहते हैं ना कि बातें तनकीद करनी है। अब वो कहते हैं जी कि नहीं ये इन्होंने सिर्फ अपोजिशन के लोगों को फंसाने के लिए जो है वो इसमें तरमीम की है, अपने आप को इन्होंने एनआरओ दे दी है। ठीक है, देखते हैं मार्शल साहब क्या कहेंगे, क्योंकि चीजों को पहले ही ऐसे तरीके से देखना चाहिए। बस इसको आप कहते हैं कि भाई आपके पास टीम अच्छी है, वो लीगल पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं। मैंने अभी जो डेफिशिएंसीज की बात की, ऑडिट डिपार्टमेंट होता ही इसलिए है कि वो चीजें तलाश करता है कि यहाँ कहाँ कोई ऐसी गलती हुई है। उसमें फ्रॉड भी कई दफा नहीं होता, कई दफा नोटिफिकेशन एफबीआर इशू करती है, रेवेन्यू बोर्ड इशू करता है और उससे पहले कुछ डॉक्यूमेंट साइन हो जाते हैं, ऐसे फैसले हो जाते हैं, लेकिन वो रिकवरेबल होता है, लिखा होता है कि उसके बाद भी आपसे रिकवर कर लिया जाएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी में केस उसके बाद जाता है, अगर वहां से डेफिशिएंसी रिकवर ना हो तो ये बाकायदा फोरम मौजूद है। इसकी जरूरत बार बार जिन लोगों को डराया गया, इनएफिशिएंसी थी। और जिस तरह मियां हबीब साहब ने कहा जी ताजरान काम करने को तैयार नहीं थे, वो भाई अगर आपने कोई फैसला किया है तो फिर आप डट जाए ना। अगर अनारकली में 600 दुकान रजिस्टर्ड है और 22 लाख दुकान है सारे इन इलाकों में मिलके, तो लिबर्टी है, सारे मुख्तलिफ शहर है, कराची है, सारा कुछ है, टैक्स लगाते हैं तो लगाएं, जो मर्जी फिर रिजल्ट आए। बहुत शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया। मैं मियाँ साहब की बात से काफ़ी हद तक अग्री करता हूँ, मगर काफ़ी का जो मैंने लाहका इसलिए छोड़ा कि चंद चीज़ें ऐसी हैं, इट टेक्स टू टू टैंगो, यानी ताली दोनों हाथों से बजती है। अगर मैं उसको दूसरी नज़र से देखूं, कहते हैं डेविल्स एडवोकेट, तो हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। देखिए पाकिस्तान एक लिहाज से खुशहाल मुल्क है, हम दुनिया के चंद ममालिक में हैं टिल रिसेंटली, टिल दिस ईयर, सारा तारीख जब से पाकिस्तान बना है, वी आर फूड सफिशिएंट अल्लाह के फजल से। और फिर हमारे यहाँ अल्लाह ताला ने मौसम के साथ और बहुत सारी चीज़ें दी हैं और लोग खुशहाली की तरफ जा भी रहे हैं। यानी हद ये है कि इस दफ़ा गाड़ियों की इतनी भरमार है कि पाकिस्तान की तारीख में कोरोना हादसे, गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, छोटी बड़ी गाड़ियाँ मैक्सिमम परचेज हुआ है। पैसा है तो बल्कि 10 लाख उन तक भी है। थैंक यू। खैर सेम थिंग अबाउट रियल एस्टेट, सेम थिंग घरों का बनना। तो मैं आपसे अर्ज क्या कर रहा हूँ, अर्ज ये कर रहा हूँ, इसके बावजूद सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, दुनिया के टैक्स देने वाले ममालिक में, जिसको एक आसान कैलकुलेशन टैक्स टू जीडीपी रेशियो, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, आपके मुल्क में टोटल आमदनी कितनी हुई और आपने टैक्स कितना दिया। लेकिन सेल टैक्स जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स कहती रहती है उसकी तरफ कोई हुकूमत आज तक नहीं। वो कहते हैं कि जब रिटेल पर जाए चीज तो जब आदमी खरीदे तो उसको पे करे। आपने प्रोड्यूस किया, आपने फौरन लगा दिया, रिकवर कर लिया। आप ले रहे हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसको भूल जाए। मैं ओवरऑल टैक्स स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ, टैक्स टू जीडीपी रेशियो एट नेशनल लेवल। 2 साल पहले तक दुनिया के लोएस्ट ममालिक में से हम थे और 5वां बड़ा मुल्क है छठा आबादी के हिसाब से। ये कोई 9 पॉइंट समथिंग था। साथ हमारे इंडिया है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो की कमाल ये है कि इसमें ना पॉपुलेशन ना कोई चीज नहीं बनती, ये आपकी एबिलिटी की बात करती है। वो लोग 20 के करीब थे, 19 पॉइंट समथिंग, जो अच्छे ममालिक हैं उनमें मैं नाम ले सर मैं कह रहा हूँ कि हमारी हुकूमत जो चीज करती है बैकआउट कर जाती है। बैकआउट मुकम्मल करें, थोड़ी सी बैकआउट क्यों करते हैं। जो अच्छे ममालिक हैं उनकी 42, 43 रेशियो टैक्स टू जीडीपी और हमारी लेस देन 10। अब बात करते हैं हुकूमत ने क्या किया। किसी ने बता दिया, आधी सुनी सुनाई बात की, जैसे बात कर लेते हैं, उन्होंने कहा जी ये पास कर दो। इट इज बैड स्टाफ वर्क।
اور بیڈ سٹاف ورک کس کا کام ہے؟ جو اپنے کام میں ماہر نہیں ہے. جو کام میں ماہر کون نہیں ہے؟ جو کہ جنہوں نے یہ کام پہلے نہیں کیے. کن لوگوں نے پہلے یہ کام نہیں کیے؟ جو پہلی دفعہ آئے ہیں کسی کے کندھے پر بیٹھ کر. اب حکومت کا کام چلانا جو ہے، آپ دیکھیں تمام جو ایکٹ ہیں آج کل، ریونیو ایکٹ ہے، لینڈ ایکوزیشن ایکٹ ہے، ٹارٹ ایکٹ ہے، جتنے بھی آپ لے رہے، ریلوے ایکٹ ہے، ہیلتھ ایکٹ ہے، یہ سارے انگریزوں نے 1861 میں بنائے، 1935 میں ریوائیو کیے. مجھے بتائیے چھیڑ کے دکھائیں ذرا، کیوں یہ کیوں نہیں ہو رہے؟ کنسنسس صاحب ڈسکشن جتنے بھی کیے نہیں جی، کنسنسس کی بات نہیں ہے اس میں. جو کرنے والے ہیں، دیکھیے صرف پنجاب کو لے لیجئے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے، ہر ایک افیکٹڈ ہے، مگر پولیس کا رابطہ 100 میں سے 2-4 سے پڑتا ہے. پنجاب میں پولیس کتنی ہے؟ 2.5 لاکھ سے زیادہ ہے. آپ پاکستان لیول پہ آ جائیے، ہم لوگ ہیں 220 ملین، 22 کروڑ سے زیادہ ہیں. اب ٹیکس چاہے آپ نہ دیں، زیرو ٹیکس ریٹرن دیں یا دیں، یہ آبادی کروڑوں میں جاتی ہے. اور وہ بھی کہ نہ دینے والا ہے. سر یہی میں جناب سے مجھے مکمل، یہ بڑی ضروری بات ہے. اور 220 ملین کے لیے جب پنجاب کے پولیس کے لیے آپ نے 2.5 لاکھ لوگ لگائے ہیں، آپ مجھے بتائیے ایف بی آر میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ساری پاکستان کا ٹیکس سٹرکچر سیدھا کرنا ہے؟ 25,000 بھی نہیں ہے. بیسکس شروع، اور جن لوگوں کو اس کے اوپر لگایا ہے ان کا قبلہ کہیں اور آج ہے. کل تو آپ کو ڈیجیٹل سسٹم ہے، الیکٹرانک سسٹم ہے اور کمپیوٹر سسٹم ہے. آپ کا پولیس سسٹم میں کیمریز ہیں، سیٹلائٹ ہے، ٹی وی ہے. یہ کہ اس کو پوری دنیا اگر کسی چیز کو کر رہی ہے تو ہم سے کیوں نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی رائٹ. ہم سے اس لیے نہیں ہوتا کہ ٹیم نہ کمپرومائزڈ، ٹیم نااہل ہے اور ان کا قبلہ کہیں اور ہے. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے آڈیٹرز کی بات کی تھی، مجھے گلہ ہے ہمارے آڈیٹرز بھی اس قسم کی چیز آڈیٹ آبزرویشن آڈیٹ پوائنٹ لے آتے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہوتا، وہ خود نہیں پتا ہوتا. بات چیزیں اگر میں آپ کو بتاؤں آپ ہنس ہنس کے پاگل ہو جائیں گے. آئی ایم سوری، نہ وہ لوگ اہل ہے اپنے کام کے اور نہ وہ لوگ جو ٹیکس لگانے والے. آگے چلتے ہیں. بیڈ گورننس. آفاقی صاحب، وجہ یہ ہے کہ اسی لیے نیشنل اسمبلی ہوتی ہے کہ وہاں ڈبیٹ ہو، اسمبلی کے سیشن ہوتے ہیں. اگر آپ نے آرڈیننس کرنا ہے تو درست ہے، لیکن وہاں بات سنی بھی جا سکتی ہے کہ کسی کو تجویزیں اچھی آ سکتی ہیں، یا پھر اپنی آپ جو لا ڈویژن ہے اس کو آپ امپروو کریں، اس کی کیپیسٹی امپروو کریں. آپ کو کئی دفعہ واپس آنا پڑتا ہے. یعنی آپ نے جو بھی کوئی آرڈیننس لانا ہے، ابھی بھی لوگوں کو یہ اعتبار نہیں آ رہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میں اس میں جس طرح انہوں نے کہا نہیں پوچھا جائے گا. لوگوں نے اپنے این ٹی ایم بنوا لیے، لوگوں نے اپنی چیزیں ڈسکور کر دیں، لوگوں نے بتا دیں، دکھا دیں. اور میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ گورنمنٹ خود کہتے ہیں اتنے بلین روپے ہمیں اکٹھا ہو گیا. درست ہے، لیکن کل کو پھر وہ ان کو لوگوں کو پکڑ لے تو کہاں سے گارنٹی لے وہ آدمی؟ بہت شکریہ جی اقبال صاحب. صورتحال یہ ہے کہ جب آپ نے جو بات کی ہے نا پارلیمنٹ کی، ہونا یہی چاہیے، پارلیمنٹ سوورن ہونی چاہیے. جب آپ آرڈیننس لاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے نا عدم اعتماد کا اظہار ہوا ہے جب آپ آرڈیننس لے کر آئیں. پارلیمنٹ اسی لیے ہے کہ وہاں پہ یہ جو لوگ جاتے ہیں عوامی نمائندے ہیں، وہاں پر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں اور پھر اس کے بعد قانون سازی ہونی چاہیے. ابھی تک یہ حکومت تقریباً جو ہے نا موسٹلی اب آرڈیننس کے اوپر ہی چل رہی ہے. کوئی کام کرنا ہو آرڈیننس لیں، کوئی کام کرنا ہو اور ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی آرڈیننس آ رہا ہے. یہ نیب والے حوالے سے بھی دیکھ لیں، تیسری مرتبہ یہ آ چکا ہے. اور پھر اس میں جو ایک اہم نقطہ اپوزیشن نیشنل ایشو کے اوپر بھی کنسنسس بلٹ نہیں کرتی. گزارش یہ اے بی ایم ہے، الیکٹرانک مشین ہے، اے بی ایم جو ہے وہ ہے، یا مثلا نیب کا کیس تھا، نیب کی ایکسٹینشن تھی، الیکشن ریفارم، میں اسی طرف اپوزیشن بھی تو اسی طرف آ رہا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ اختیارات سارے صدر کے پاس چلے گئے، لائکنگ ڈس لائکنگ آئی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے سسٹم کو ڈیولپ نہیں کرتے، آپ اپنے سسٹم کو مضبوط نہیں کرتے. اگر آپ کا سسٹم جو ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ آپ کا اگر سارا سسٹم اچھے طریقے سے کام کر رہا ہو تو اس طرح کے آرڈیننس کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے. احتساب کا مطلب کیا ہے؟ وہاں پہ یس اور نو نہیں ہوتا، لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں ہوتی. جو غلط ہے اس کو غلط کو سامنے لائیں، جو اچھا ہے اس کو. ابھی تک آپ دیکھیں نا انہوں نے پچھلے 3 سال سے جو بھی کیا احتساب کے نام پر، ساری کی ساری چیزیں
अदम एतमाद पे गई हैं, कोई केस अभी तक प्रूव नहीं कर सके और उसके ऊपर फिर आर्डिनेंस लाते हैं, तो फिर आवाम का एतमाद कैसे? शहनशाहियत तो है नहीं कि रस्सा लटका लिया जाए। नहीं, वो डिक्टेटरशिप की ये आर्डिनेंस भी जो होते हैं ना, ये भी एक डिक्टेटरशिप की शक्ल होती है। आप देख रहे हैं जिस दिन जज साहब छुट्टी पर होते हैं उस दिन तारीख होती है 122वें नंबर पर है माशाल्लाह पूरी दुनिया में। ये तारीख को जवाब देना पड़ेगा अदालतों को भी। जी हाँ, बिल्कुल, अदालतें, जाहिर बात है अदालतों को जवाब देना पड़ेगा इस हवाले से भी कि अगर वहां पर इंसाफ नहीं मिल रहा किसी भी बरी कर देना, बात खत्म करें। ठीक है, तो फिर आपको अदालती निज़ाम में भी इस्लाह वो करनी चाहिए, उसके भी इस्लाह लानी चाहिए, उसको भी बेहतर करने की तरफ जाना चाहिए। दूसरी बात अपना मार्शल साहब ने जो फरमाई है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशहाली आ रही है, जरा थोड़ा सा बाहर निकल कर देखें, आपको पता चल जाए कि खुशहाली होती क्या है। गाड़ियों की जो उन्होंने बात की है, गाड़ियां ओवर मेरी सारी मोस्टली जो उनमें से 90% लोग जो उन्हें लीजिंग पे ले रहे हैं। अब स्टेट बैंक को मजबूर होकर ये फैसला करना पड़ा कि जी इतनी गाड़ियां मार्केट में आ चुकी हैं और लोग लिए और बैंकों के ऊपर एक बोझ पड़ रहा है, तो उन्होंने उसके ऊपर जो कुछ जो है ना कदगन लगाई हैं। तो सूरत हाल उस तरह से नहीं होती जिस तरह से हम देख रहे होते हैं। महंगाई का आलम देख लें आप किस तरह से। फिर एक और बात इन्होंने की जी यहाँ टैक्स नहीं देते। पाकिस्तान का पैदा होने वाला जो बच्चा है वो भी टैक्स देता है और पाकिस्तान में दुनिया भर से सबसे ज्यादा टैक्स देता है, टैक्स नहीं देता। ताजिर भी टैक्स देते हैं। देखिए एक चीज जो आपकी फैक्ट्री से निकलती है ना, वहां से उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू होता है। मार्केट से लेकर मंडी तक, तैयार होने से लेकर दुकान तक, आपके ऊपर जो हो रहा है इस वक्त देखें, मतलब ये पानी की बोतल जो है ना, ये इस वक्त मेरे ख्याल 30 या 40 डॉक्यूमेंटेड जो मार्केट है, मुझे बताइए। डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए, लेकिन 50,000 का चेक तो ताजिर वह कहते हैं कि हमने इसको लीगलाइज करवाना ही नहीं। बात हो रही थी उस पर कि टैक्स जो है लोग नहीं देते। लोग, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा टैक्स दिया जाता है और उसके बदले अवाम को कुछ नहीं दिया जाता, और शायद यही वजह है कि लोग जो है ना उसके ऊपर जो है वो करते हैं। मियां हबीब साहब आगे चलते हैं जी। ये बताइए कि इस वक्त इलेक्शन लाहौर का जो है इस पर नजरें हैं सारे पाकिस्तान में, क्योंकि वज़ीर आला साहब भी लाहौर में मौजूद होते हैं और पीटीआई की जो ये 3 साल बाद देखना था कि इसके रिजल्ट क्या निकलते हैं, क्या लोगों को रिलीफ दिया गया है, लोग कंफर्टेबल हैं, यानी गुड गवर्नेंस है। और उसी तरह यानी लाहौर में जिस तरह एक सफाई का निज़ाम था वो आगे बात करते हैं। 133 में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं अब, तो मुझे बताइए कि कौन जिम्मेदार है कि भी जो इतने बड़े सीनियर लोग इलेक्शन पर खड़े थे, उनके पीछे पंजाब का प्रेसिडेंट था, यानी आप देख रहे हो चौधरी एजाज साहब, उनको किया गया। इनके पास टीम होती ही कोई नहीं है कि देखते ही नहीं कि दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून है जो बहुत ज्यादा इस पर फोकस कर जाते हैं। तो ये तो मैं कह रहा हूं इतनी बड़ी शिकस्त है उससे पहले इलेक्शन से, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखें, आपने दुरुस्त निशानदी की है इकबाल शाह साहब। सियासी जमातें जो होती हैं ना, उनमें बाकायदा प्रोफेशनल लोग होते हैं जो ये सारी चीज़ें देखते हैं, और फिर उम्मीदवार जो होता है उसको भी ये देखना चाहिए जो वो कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ रहा है, तो वो एक पेपर नहीं, आप छोटा सा इलेक्शन लड़ते हैं तो एक पेपर ही जमा कराते, 8-10 पेपर जमा कराते हैं जिसपे मुख्तलफ जो है तस्दीक कुनिंदा और तईद कुनिंदा होते हैं। तो उन्होंने पता नहीं किस तरीके से एक ही तस्दीक कुनिंदा और तईद कुनिंदा पर इत्तफाक किया और इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे। इल्जाम नहीं लगाते, लेकिन यहाँ होता रहा है कि लोग अगली इन्वेस्टमेंट करते हैं। मुझे बताइए, पीटीआई के कुछ लोग मिले हैं हमें हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने कहा है जी ये हम भी यहाँ लाहौर में रहते थे, हमारी बड़ी जिद्दोजहद 22 साल के डंडे हमने खाए, कोई पूछता नहीं हमें, और लोगों के साथ हमारा राब्ता है, लोगों के काम नहीं करवा सकते, वजीर आला उसमें घुस नहीं सकते, तो क्या करें लोगों को जवाब दें? मेरी बात सुने, इलेक्शन लड़ना जो है ना, ये इलेक्शन लड़ने का पूरा एक मैकेनिज्म है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो नाप तोल के फिर उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाता है कि कौन किस हैसियत में और किस कदर मुकाबला कर सकता है। सीधी सी बात है, ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का काम है, ये छोटे दिल गुर्दे वाले बंदे का काम नहीं है कि वो लाहौर जैसे शहर में जो है वो इलेक्शन लड़ ले। और फिर ख़ास करके ये जो हल्का है ना 133, ये मुख्तलफ तरह की आबादियों पर मुश्तमिल है और यहाँ पैसे का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। जो उम्मीदवार जितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा वो कामयाब हो जाएगा। ये यहाँ से इलेक्शन जीतने का सीधा सीधा फार्मूला ये है। तो उस हवाले से पीटीआई ने बड़ा सोच समझ के जो है जमशेद इकबाल चीमा को मैदान में उतारा था। अब उसके साथ दोस्तों ने हाथ कर दिया और मुझे लगता है कि ये उसको पार्टी के अंदर से कोई पड़ गया है जिसने ये ब्लंडर करवा दिया और अब उसका खमियाजा तहरीक इंसाफ भुगतेगी और भुगत भी रही है।
لیکن اس سے جو ہے نا بہت ساری چیزیں بے نقاب ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے دیکھیں کہ پارٹی کے اندر اس کا مطلب ہے کہ مشاورت کا کوئی اعلیٰ سطحی کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی میکانزم نہیں ہے. تو ہر بندہ جو ہے وہ اپنے طور پر جو ہے وہ کام کر رہا ہے, اور جمشید اقبال چیمہ صاحب بھی نے بھی اپنے طور پر اور دوستوں پر انہوں نے ڈپینڈ کیا, اور دوستوں نے انہیں مروا دی ہے. سیدھی سی بات. میاں حبیب صاحب, ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں, موضوع اسی پر ہم بات کرتے رہیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹو. ہم بات کر رہے تھے کہ لاہور میں NA-133 جو مرحوم پرویز ملک صاحب کی فوتیدگی کی وجہ سے سیٹ خالی ہوئی تھی, یہ بہت ایک پورا پاکستانی سیٹ کے لیے الیکشن کو دیکھ رہا تھا کہ یہاں باقاعدہ جج ہونا تھا کہ PTI کی حکومت لاہور میں جیتتی ہے یا نون لیگ جیتتی ہے, دونوں کا کلیم تھا. تو وہ کاغذ ریجیکٹ ہو گئے جمشید اقبال چیمہ صاحب کے, اور پھر الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے جو درخواست تھی پنجاب حکومت کی وہ بھی چیف الیکشن کمشنر کے آفس سے ریجیکٹ کر دی گئی ہے. ارمش صاحب کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے جو ہوا ٹیکنیکلی تو بالکل بات ٹھیک ہے, مگر کیا بات ٹیکنیکلٹی پہ جانی چاہیے؟ میں آپ کو 2-3 پرانی مثالیں دے دیتا ہوں. پچھلے 3 سال سے گالیاں ایک پارٹی کو پڑ رہی ہیں, سلیکٹڈ ہے, الیکٹڈ ہے, دھاندلی ہوئی ہے, الیکشن میں ان کو آنا نہیں چاہیے تھا. یہ سب گالیاں الیکشن کمیشن کو پڑ رہی ہیں یا ایک ادارے کو پڑ رہی ہیں. ان کو کام کرنے سے منع کیا. میں کچھ عرض کرتا ہوں, اس وقت ان کو اپنی عزت یاد نہیں الیکشن کمیشن کو کہ جناب ہر روز حکومت, اگر یہ نان الیکٹڈ ہے تو یہ قصور کس کا ہے؟ ایک انڈیویجول کی بات نہیں کر رہے, پوری مملکت خدا داد پاکستان کی حکومت 3 سال سے چل رہی ہے, اس کے اوپر الیکشن کمیشن خاموش ہے. ایک بندے کے اوپر آتے ہیں اور صحیح آتے ہیں ٹیکنیکلٹیز کے اوپر کہ جناب الیکشن کمیشن تو ایلیگیشن ہے. مجھے سننے دیجیے پلیز ایک منٹ. ایک بندہ نے اپنی ڈاکومنٹس سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, صرف اس کو سیکنڈ کہا ہوا ہاں جی میں اس کو جانتا ہوں, وہ بندہ اس 133 کے ایریا میں نہیں رہتا. ٹھیک, الیکشن کا اختیار حاصل تھا, کوئی چینج کیا جا سکتا تھا. میری بات سن لینا. پریسیڈنٹ دیکھیے, آپ ملک کا پرائم منسٹر لیتے ہیں, اس علاقے کا جہاں وہ نہ پیدا ہوا نہ گیا, اس میں اس بندے کا, اس پورے حلقے کے ایک بندے کو نہیں جانتا. میں معین قریشی صاحب کا نام لے رہا ہوں, اس کو چھوڑ دیجئے, انیوژل بات ہو گئی. دوسری بات آ جائے شوکت عزیز, نگر پارکر. آپ 50% پیپل ان پنجاب اگر مجھے پاکستان کے نقشے پہ بتا دے کہ نگر پارکر ہے کہاں, انکلوڈنگ شوکت عزیز کے کدھر گیا تھا, وہ وہاں سے الیکٹ ہوتا ہے تو اس کو سیکنڈ کرنے والا کون ہوگا؟ اور یہاں پہ الیکشن کمیشن جب ملک کے حالات اتنے سینسیٹیو ہیں, سب کچھ ہے, ایک ٹیکنیکلٹی کے اوپر ایک بڑی پارٹی کے امیدوار وہ کر رہا ہے, یہ ان کا حق ہے. مگر ہاؤ کم ان لوگوں نے پچھلے 3 سال سے جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ سلیکٹڈ نان الیکٹڈ آگے پیچھے, یہ تو چاٹا تو پڑ رہا ہے نا ایک بڑے بہت بڑے پروسیڈ کرنا چاہیے انڈین. میں بڑی عزت کے ساتھ باقاعدہ ان کو یہ بتاتا جی, اور یہ بہت پاورفل ادارہ ہے, فارمر چیف جسٹس اس کے اوپر آئے ہیں, تو میں چاہ رہا تھا کہ اس کے اوپر. دوسری بات یہ ہے کہ اب عدالتیں ہماری بات کرتی ہیں, لوگ عدالت میں جاتے ہیں, ان کے اوپر کچھ ایکوزیشنز ہیں, باہر آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو پوتر ہیں, ہمارے پر کچھ نہیں ہوا, وکٹری کا نشان ہے. پتہ لگا ان کا کیس میں یہ کیا ہے اسٹے آرڈر 1-2 یعنی پتہ نہیں کتنے سال سے. میں عدالتوں کو تھکا دیتا ہوں, پرانی بات ہے. یہ آگے چلتے ہیں, وفاقی صاحب کیا کہیں گے یہ لاہور کے حلقے کے لیے؟ دیکھیے جمشید چیمہ صاحب جو ہیں وہ وزیر اعظم کے معمل خصوصی ہیں, اور پچھلے 3 سال سے وہ سوشل میڈیا پہ مکمل طور پر ایک PTI حکومت کی کمپین کر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کے, بزدار صاحب کے تمام جو انہوں نے کارکردگی کارنامے ہیں وہ اپنے سوشل میڈیا پہ بیان کرتے ہیں. شاید اسی وجہ سے ان کو ٹکٹ دی گئی. لیکن سوال یہ ہے کہ ایک آدمی جس نے نیشنل اسمبلی میں جانا ہے, قانون ساز اسمبلی میں جانا ہے, جن لوگوں نے قانون بنانا ہے, انہیں اس بات کا ہی نہیں پتا کہ جب وہ کاغذ جمع کروا رہے ہیں تو اس کی ضروریات کیا ہیں, اس کے لوازمات کیا ہیں. جب وہ پورے نہیں کر سکے, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل PTI کے لیے الیکشن سے پہلے یعنی انتخاب والے دن سے پہلے ہی وہ ایک قسم کے ہار گئے ہیں.
نہیں کچھ پرسیپشن یہ بھی ہے کہ شاید میں تو نہیں مانتا کہ چیمہ صاحب نے آخر میں دیکھ کے خود ہی کوئی فیصلہ کر لیا کہ میں کیا کروں کتنے پیسے لگاؤں. نہیں اس کی ایک اور بھی وجہ ہے. دیکھیں وہاں پہ جو حالات ہیں, وہاں پہ جو سروے ابھی تک کے سامنے آئے ہیں, وہاں پہ شاید ووٹ بھی اس طرح سے پی ٹی آئی کو نہ, نون لیگ کا ظاہر وہ ہلکا بھی ہے اور انہوں نے وہاں پہ پہلے کام بھی کیا, اور پھر حکومت کی جو پی ٹی آئی حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی اتنی شاندار نہیں ہے کہ کوئی ان کو ووٹ ڈالے. ایک بات یہ تو طے ہے کہ انہوں نے ہارنا تھا, اور ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ جو ہے نا سارے کہ چلیں جی مطلب میدان میں جانا. اب پیپل پارٹی اپوزٹ ہے, کیا دیکھتے ہیں پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہمیں جیتنا ہے. نہیں پیپل پارٹی والے کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے اسلم گل صاحب کو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ لے کر آئے ہیں. اب اسلم گل صاحب پرانے ایک سیاستدان ہیں, لیکن جیتنا وہاں سے بڑا مشکل ہے. ہاں یہ ضرور ہوگا کہ تھوڑا سا پیپل پارٹی جو ہے نا اپنے آپ کو طے ہو جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ کمپرومائز کو کر لیتے ہیں, کسی اور بارگیننگ ہو جاتی ہے تو پھر نا پوز ہو گیا. نہیں پھر بھی نہیں, میرا نون لیگ جو ہے نا وہ پھر بھی نمبر 1 پہ ہی وہاں پہ رہے گی. پیپل پارٹی کا صرف اتنا سا کہ اسے تھوڑا سا اگر وہ ودرا کر جاتی ہے, سودا بازی کر لیتی ہے, پھر سودا بازی تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے. پھر تو نہیں اس میں جو ہے نا آزاد امیدوار کافی سارے وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے. آسان ہاں یہ باقی کیونکہ میاں صاحب نے جو تجزیہ کیا تھا نا وہ تقریباً اس حلقے اچھا کے میاں حوالے سے صاحب اب بھرپور آتے ہیں, ایک تجزیہ بڑا نیشنل ایشو ہے. مجھے بتائیے کہ اس وقت پاکستان اللہ کے فضل سے 5واں دنیا کا بڑا ملک ہے, یہاں 99% سے زیادہ مسلمان لوگ رہتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ بارڈر کے اوپر جو فینس ہے اس کے اوپر گولیاں چل رہی ہیں افغانستان کی طرف سے, ہمارے شہید ہو رہے ہیں. پچھلے دنوں لکی مروت میں آپ نے دیکھا کہ ہمارے پولیس جو ہے ان کو دہشت گردوں نے شہید کیا. اب بتائیے کہ ایف اے ٹی ایف کے اجلاس ایک دن پہلے ایک مذہبی کالعدم جماعت نے, حالانکہ پاکستان میں بے تحاشا مذہبی جماعتیں موجود ہیں, اور انہوں نے عید میلاد النبی کا جلوس نکالا اور ساتھ ہی پھر چھٹا انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر دیا, سینکڑوں گاڑیوں کو جلایا, پولیس کو قتل کیا, یعنی کو جو بے گناہ شہید ان کو کہتے ہیں. اور مجھے بتائیے کہ سارا پاکستان کا اربوں روپے کا نقصان ہوا. لوگ عدالتوں میں نہیں گئے, لوگ ہاسپٹل میں نہیں گئے, لوگ اسکولوں میں نہیں گئے. کیا سارے ملک کو اب یہ دوبارہ مسلمان ہونا پڑے گا, ان سے پوچھنا پڑے گا مسلمان ہیں, ڈر گئے لوگ. آپ درست کہتے ہیں, منظرنامہ تو اسی طرح کا تھا, بلکہ بہت خوفناک منظرنامہ پیش کیا جا رہا تھا کہ اللہ نہ کرتا جس طریقے سے حکومت سٹینڈ لے کے کھڑی تھی اور جس طریقے سے وہ ایک جماعت جو ہے احتجاج کرنے والے لوگ جو احتجاج کر رہی ہے لے کے کھڑے تھے, تو اس سے تو یہی خدشہ پیدا ہو چلا تھا کہ کہیں حکومت بلکہ فورسز جو ہیں وہ اور یہ احتجاج کرنے آمنے سامنے کہیں خانہ جنگی کی صورت نہیں, وہ تو بیچارے نہتے بیچارے مرے ہیں, یہ تو کلاشن کو سے فائرنگ کرتے رہے. جی بالکل درست آپ نے کہا, یہ ایک سوالیہ نشان ہے ہماری لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پر. دیکھیں بات یہ ہے کہ یا تو پھر سب کو آپ اسلحہ دے دیں, یا پھر کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے, صرف ریاست کے پاس. دنیا میں دیکھا ہے آپ نے کہ پولیس جو کھڑی ہوتی ہے اس کے پاس چلانے کا اختیار بھی ہوتا ہے, اختیار نہیں تھا. دیکھیں یہ وہاں قانون کا احترام ہوتا ہے. ایک ڈنڈے والا سپاہی جو ہے وہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اتنا احترام ہوتا ہے کہ اس کے آگے کوئی جو ہے نا سرنڈر کر جاتے ہیں, اس کے آگے کوئی پہلے 12 رکنی کمیٹی بنی تھی, اس کو درمیان میں چھوڑا. مفتی منیر صاحب نے کہا فیصلہ ہو گیا. مفتی منیر صاحب آج کراچی ایئرپورٹ میں اترتے کہہ رہے ہیں میں نے کہا تھا یہ ایک اور کمیٹی بنے گی اور کچھ سنجیدہ لوگ اس میں شامل ہوں گے, شاہ محمود قریشی, علی محمد اور اسد جو اسپیکر نیشنل, یہ سنجیدہ لوگ نہیں ہیں. اصل میں اقبال شاہ صاحب ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں نا ہر کام ڈنگ ٹپا ہوتا ہے کہ اچھا کسی طریقے سے وقت گزر جائے پھر دیکھیں گے, مسائل کی جڑ سے اسے ختم کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی. ان کے ساتھ بھی ٹی ایل پی کے ساتھ بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, اور ابھی بھی جو ہے جو یہ معاہدہ ہوا ہے اس پر میرا خیال نہیں ہے کہ ان کو اس قدر اعتماد ہے کہ وہ واپس آ جائیں. انہوں نے سڑک خالی کر دی ہے, لیکن وہیں انہوں نے کیمپنگ کر لی ہے, اور وہ ایک ہفتہ تک وہیں بیٹھیں گے اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ جو ہمارے مطالبات ہیں. یہاں تو شخصیات ہیں آگے آگے. مفتی منیب کہتے ہیں کہ میں اکیلا ہی کافی ہوں, کراچی جا کے کہہ دیا ہے کہ جی حکومت صبح کچھ کہتی ہے, اور حالانکہ 12 علماء کرام کی جو کمیٹی بنی تھی ان کو بھی ساتھ شامل کر لیتے مفتی صاحب. دیکھیں وہ چاند کا اعلان کرنے کے لیے بھی 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ تقریر کرتے ہیں,
تو ان کو تو ایک موقع مل گیا نا, اب وہ میڈیا میں ان ہو گئے ہیں, اب وہ اپنی بھی دکانداری چمکائیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ سارا معاملہ سیٹلڈ ہو جائے, کیونکہ اس سے پورا ملک جو ہے وہ ایک افراتفری کا شکار ہوا تھا. اور جس طریقے سے آپ نے نقشہ پیش کیا بالکل اسی طریقے سے تھا. صرف پنجاب میں 18 ارب روپیہ روزانہ کا نقصان ہو رہا تھا کہ 28 ارب. تو حال اتنی سنگین تھی کہ یہ خدشہ تھا کہ کہیں جو ہے بہت بڑے پیمانے پر کہیں خون خرابہ نہ ہو جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی بہت بہتر ہے, اللہ ان کو ہدایت دے اور یہ معاملہ سارے جو ہے مارچ صاحب 65 کی جنگ, 71 کی جنگ, یہ جو ہماری لائف لائن ہے, جی ٹی روڈ کو کوئی ٹوئے وغیرہ بڑے بڑے گڑھے نہیں کھودے گئے, مجھے بتائیے دیواریں بنائی گئی, یہ ڈیفنس روڈ ہے. مجھے بتائیے کہ پورے ملک میں کراچی میں مسلمان بستے ہیں, کوئٹہ میں بستے ہیں, پشاور بستے ہیں, یہ لاہور کے سراؤنڈنگ کو خاص ایجنڈا لے کے چل پڑتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. 2 چیزیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو ہم بھول جاتے ہیں بڑے تناظر میں. ہم ری ایکٹیو ہیں, ادھر پٹاخہ چل گیا, اوہ پتہ نہیں ایٹم بم چل گیا, بڑھا دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہو جاتے ہیں, چاہے وہ ہم کو ذہن اس طرف کرنے کے لیے پیچھے سے وہ سارے ملک کو لوٹ کے لے جائیں. اب دیکھیے انہوں نے جو چکر کیا ہے, میاں صاحب نے کتنی خصوص بات کی ہے کہ ہر روز کا 8 ارب روپیہ آپ کا صرف اس 25 میل ٹکڑے کی وجہ سے. لوگوں کی پریشانی علیحدہ ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا اور لے جائیں. آپ نے ایک صاحب کی بات کی, میں کھل کر نام لوں گا, مفتی صاحب کی. دیکھیے وہ ویری سیلف سینٹرڈ انڈیویجول ہیں. وہ بدلہ کیا لے رہا ہے, یہ نہیں آئے گا, یہ نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ جب چاند دیکھنا تھا تو یہ سائنس کو جھٹلا رہے تھے. یعنی یہ کون سی بات ہے, اسی مشین سے دیکھ رہے تھے, اسی دوربین سے جو اس کو خود نہیں بنائی جی. اور نہیں, کمال کی بات یہ ہے لاکھوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے چاند دیکھنے کے لیے, اور آپ اتنے موٹے موٹے چشمے لگا کے دوربین سے دیکھ رہے ہیں, اور اگلے دن عید نے ہونا ہے یا نہیں ہونا آپ رات کو 10 بجے اناؤنس کرتے ہیں. میاں صاحب 2 گھنٹے نہیں تھے, یہ 3-4 گھنٹے تھا. لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ ایک دن کیا کریں. اس شخص کو پتہ نہیں کہاں سے اٹھا کے آپ نے بنا دیا. وہ بدلے کیا لے رہا ہے. میٹنگ میں یہ صاحب نہیں ہوں گے, ان کو ان کی شکل نہیں پسند, یہ صاحب نہیں, اب دونوں تینوں کو بھی ریجیکٹ کر دیے. ایگزیکٹلی رائٹ. اور یہ اسپیکر نیشنل اسمبلی شاہ محمود قریشی اور علی محمد, آپ کو دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے, اور ان کی اپنی یہ ہے کہ جب کسی نے کہا کہ حضور سائنس کی بات کیجیے, اور بڑے طریقے سے بات کی انہوں نے, وہ کہتے ہیں ان سے بڑے سائنسدان تو ہم ہیں, ہم کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, ہم بھی اسی دوربین سے دیکھتے ہیں جیسے یہ دیکھتے ہیں. سائنس ایسے نہیں کرتی. تو جن حضرت کا آپ نے نام لیا, دیکھیے بعض دفعہ ایک ریٹریٹ کرنا بھی ہے نا کسی مشکل موقع میں, تو وہ اس میں بہت جگرا بھی چاہیے. اس وقت حالات واقعی خراب ہو جاتے ہیں. اور خون کس نے بہایا ہے؟ خون اسٹیٹ نے نہیں بہایا, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس نے بہایا ہے. اچھا ایک صاحب انہیں کی اسی قسم کے آگئے, ٹی وی پہ بہت بولتے ہیں کہ جناب آپ کو کیسے پتا ان کے پاس کلاشنکوف تھی. یہ دیکھیے 21ویں صدی ہے, آپ بلٹ دیکھتے ایسے میں تو ایسے بدبخت ہیں جن کو پتہ ہی نہیں, اپنی ریٹنگ بڑھانے کے لیے ایسے جھوٹ بولتے رہے. ہیلی کاپٹر ہوئی ہے, ان کو پتا کرے کہ ثبوت لاؤ. بلٹ خالی دیکھ لیجئے, آپ کو پتا یہ نہیں لگے گا کہ کلاشنکوف سے پائے. یہ بھی بتا دیں گے کلاشنکوف کے بلٹ بنانے میں 40 فیکٹریاں ہیں, یہ بلٹ کس فیکٹری میں بنا, وہ آپ کو پتا کس کا تھا. ایگزیکٹلی رائٹ. جی اپنا وفاقی صاحب, گجرانوالہ میں جو کچھ لوگ جو ایس ایچ او کاموں کی, ایس ایچ او یعنی احمد آباد, یہ سارے لوگوں سے میری بات ہوئی ہے. اب مرال جو انڈیا ہمارا نہیں ڈیمیج کر سکا, جس سے ڈاکو چور ہمیں نہیں پیچھے کر سکے, پولیس نے کہا جی اگر اسی طرح ہمیں مروانا ہے, ڈنڈے دے کے دینا ہے, آگے سے کلاشنکوف کو انہیں 200-250 بندہ انہوں نے دکھایا, اور شکلیں نہیں دیکھی جاتی. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ آپ نے دیکھا ابو بکر, آج اس کا جنازہ ہوا ہے, ان کا 3 دن پہلے ہوا, غلام رسول اللہ کے نبی کا غلام, آج ابو بکر کا ہوا ہے. تو مجھے بتائیے یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں, یہ کیا وہاں اس چڑھائی کر کے اس مملکت کے خدا داد کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سر یہ 8-10 دن میں جو کچھ ہوا ہے اس ملک میں, اور اس کا جو امپیکٹ پوری دنیا میں گیا ہے, آپ ایف اے ٹی ایف کے گرے لسٹ میں تو پہلے سے ہی ہیں, خدا نہ کرے کہ آپ بلیک لسٹ میں جائیں. اسی طرح سے یورپی یونین نے
جو ہمارے وہ انہوں نے قرارداد پاس کی ہے وہ بھی خطرناک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس دوران میں 15 پولیس والے شہید ہو گئے اور 250 سے زیادہ زخمی ہوئے. زخمی نہیں ہوئے, زخمی سے لفظ ہے, پھٹڑ ہوئے شکلیں نہیں ہیں. دیکھ میں نے سکتا. وہ ساری تصویریں دیکھی ہیں پولیس والوں کی, اور ان کے ہاتھ میں مطلب جس طرح سے ان کو مارا گیا ہے اور جس طرح سے ان پہ تشدد کیا گیا ہے, یہ کون لوگ ہیں, کس طرح سے کیا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہوگا نیشنل ایکشن پلان جو تھا وہ انہی ساری چیزوں کے روک تھام کے لیے تھا. ٹھیک ہے. دوسرا یہ تھا کہ آپ کے اندر ریاست کسی صورت میں بھی اس کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. گروہ اور جتھے 4 نکلیں, سڑکیں بند کر دیں, آپ کے پورے ملک کو بند کر دیں. اس سے ایک تو حکومت کی اپنی ریٹ کمزور ہوتی ہے, اور پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ جو حکومت میں اتنی دل نہیں ہے کہ ان کو مینج کر ضرورت سکے. پڑی ہے آپ کی حفاظت کرنے کی, میری حفاظت کرنے ظاہری کی. بات ہے. تو کیا آئندہ جب آپ بات کریں پولیس والوں سے, وہ کہیں گے جی ٹھیک ہے جہاں ان کو جانا جاتے رہیں, ہم کیوں مروائیں اپنے بچوں کو. جب وہ بچہ وہاں پہ اس کی باڈی گئی ہے تو ایک ڈپٹی کمشنر صاحب اس کے گھر گئے ہیں, تو قصور گئے ہیں, تو بچہ کہتا ہے, ان سے کہا جی بیٹا آپ کا باپ تو شہید ہیں, وہ زندہ ہیں, تو کہتے ہیں جی کیا ان سے میری ملاقات ہو سکتی ہے. اب بات یہ کرنے کی ہے کہ ریاست کو بہرحال اس وقت جو ضرورت ہے سر, مطلب وہ باقی ساری چیزیں تو اپنی جگہ پہ ہیں, جس بات کی ضرورت ہے وہ آپ اپنے نیشنل ایکشن پلان کو جو ہے وہ مکمل طور پر جس طرح سے اس کی جزیات میں جو ہے نا اس کے اوپر عمل درآمد کروائیں. دوسرا ایک اور انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی ہے, وہ یہ کی کہ آپ نے اپنے جو الیکٹڈ لوگ ہیں, جو نمائندے ہیں, جنہوں نے جواب دینا ہے حکومت کو, ان کو تو آپ سائڈ لائن لگا دیتے ہیں, اور نان الیکٹڈ لوگ جو ان کی آپ آ کر بات مانتے ہیں, ان کو لے کر آتے ہیں. 2 منٹ کے لیے میاں صاحب سے بات کرنا چاہتے ہیں. میاں صاحب مجھے بتائیے کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے, جی آپ اس پر ذرا مزید غور کیجیے. پوری دنیا پاکستان میں اس بات کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے کہ نان سٹیٹ ایکٹر جو افغانستان میں وار لارڈ سے وہ ادھر آ رہی ہے پوری طریقہ کار سے کہ آپ کا ایٹم بم محفوظ نہیں ہے. جی اسی طرح FATF ہے. اگر یہ لوگ کیسے ایجنڈے پر ہیں؟ اقبال شاہ صاحب, اصل میں نا پاکستان پہ بہت ساری غیر ملکی قوتیں, بین الاقوامی طاقتیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں, اور یہاں کی جو سیاست ہے اس میں اتنا گند پڑ چکا ہے کہ کوئی پتہ نہیں کون کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے, اور ملک قوم کا تو کسی کے مفاد کسی قریب سے بھی نہیں گزرا. ہر بندہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے ملک کی قربانی دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اس کو ملک سے کوئی غرض نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا میں کسی طریقے سے پرومیننٹ ہو جاؤں, میرے پاس پیسہ آ جائے, میں کسی کا جو ہے وہ آنکھ کا تارا بن جاؤں, اور کل کو اقتدار مجھے مل جائے. ساری پوری قوم, اور یہ نیچے تک یہی صلاحیت کر چکا ہے, یہ جو فنومنا ہے نا اسی طریقے سے. اب مصیبت یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی پتہ نہیں چلتا, اتنا غدر مچا ہوا ہے اس ملک میں, یہ بھی نہیں پتہ چلتا کون کس کے ایجنڈے پہ کیا کام کر رہا ہے. وہ سامنے کچھ اور ہوتا ہے, اس کے پیچھے کچھ اور عوامل کارفرما ہوتے ہیں. ریپیٹ کرتے ہیں. جی کیا کہیں گے وفاقی صاحب اس پر؟ میں تو یہ کہوں گا کہ جی جتنے اس طرح کے سینسٹیو معاملات ہوں, جنہیں ہم سینسٹیو کہتے ہیں, بنائے جاتے ہیں, حساسیت ہے یہ, اور اس کی جو ڈسکشن ہے, جو اس کے معاہدے ہوں, خواہ وہ اندرونی طور پہ اپنے ان گروہ جتھوں کے ساتھ ہوں یا باہر ہوں, ان ساروں کو پارلیمنٹ میں لے کر جانا چاہیے. پارلیمنٹ میں لوگ ظاہر ہے سارے لوگ باشعور ہیں نا, تو وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ جی کل اگر کوئی ناکامی ہو تو حکومت کے کھاتے میں ڈال دیں. لاسٹ آپ ایڈوائس کیا کریں گے قوم سے, کیا اپیل کریں گے, ان سے کیا اپیل کریں گے, ان سے کیا ہاتھ جوڑ کے اپیل کریں گے؟ نہیں, ان سے میرا خیال ہے حکومت نے جو کیا ہے تھوڑا سا بیک ٹریک کیا ہے تاکہ غلط بلڈ شیڈ نہ ہو. یاد رکھیے اس وقت ہم ان سے نہیں لڑ رہے, ایکچولی ہم ان سے لڑ رہے ہیں جو ان کو فنڈ کر کے انسپائر کر رہے ہیں. اور وہ کون لوگ ہیں؟ تھنک آف 5th جنریشن وارفیئر. 5th جنریشن وارفیئر جاہل جن کا قبلہ نعوذ باللہ حرمین شریفین نہیں ہے, ان کا قبلہ کیا ہے؟ ورجن آئلینڈز. ان کا قبلہ کیا ہے؟ پناما. ان کا کیا قبلہ ہے؟ امریکہ میں جو نان اسٹیٹ. اب وہ لوگ جب حکومت کو چلائیں گے نان اکاؤنٹیبل. اب یہ حکومت ہے, آتے ہیں پرائم منسٹر جاتا ہے, پہلے دن کوئی بات نہیں ہوئی وہ بولنے کھڑا ہوتا ہے, واک آؤٹ کر جاتے ہیں. آج کل ہر جائے پارلیمنٹ میں جا کے بات کیجیے, آپ بھی پارلیمنٹ کا سیشن دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں, یہ آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں. اس وقت جبکہ 1 گھنٹہ پہلے عدالت سے ہو کے آیا جی میں بیمار ہوں, میں بات نہیں کر سکتا, مجھ کو ایکسٹینشن دے دیں. ہمارے پاس ختم ہو گیا. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا. پاکستان 5 سے 10 لاکھ آدمیوں نے قربانی دی تھی تو تب ملا تھا.
इंडिया में भी 22 करोड़ आवाम है। इंडिया में आप देखें इस वक्त 543 MNAs हैं जो लोकसभा है, उसमें हमारे 100 बंदा होना चाहिए, जो 22 करोड़ वहां भी रहते हैं। वहां वो लोग हैं जो उनके मरोने मेहनत। और बीजेपी में कोई मुसलमान MNA नहीं है, वहां 90 फेडरल सेक्टरों में कोई मुसलमान नहीं है, वहां सिर्फ वोट के लिए मुसलमान है। आपने देखा कि वहां साबित करना पड़ता है कि हम आपके साथ हैं, हिंदुओं के साथ ही रहना पड़ता है। ये पाकिस्तान बड़ी मुश्किल से हासिल किया, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। आप भी जागते रहिए, हम एहतराम करते हैं और हाथ जोड़ के साथ लोगों से गुजारिश करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान इस तरह कमज़ोर होगा, पाकिस्तान कमज़ोर होगा तो आपको जाए पनाह कहीं नहीं मिलेगी। और ये इसको मजबूत कीजिए ताकि आप इज्जत एहतराम से जी सकें और आइंदा नस्लें आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद कर सकें। आप अपना खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।